السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نسوار۔ یہ بھی ایک قسم کا تمباکو ہے۔ یہ تمباکو کے سبز پتوں سے تیار کی جاتی ہیں۔ سبز پتوں کو خشک کر کے اسے پیس لیا جاتا ہے اور اس طرح نسوار تیار کی جاتی ہے۔ یہ خشک تمباکو سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ یہ منہ کے اندر، گال اور دانتوں کے درمیان رکھی جاتی ہے۔ جسمانی طور پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اس پر نسوار کے استعمال سے نظام اعصاب کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، منہ میں بدبو پیدا ہوتی، مسوڑھوں اور دانتوں کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ نسوار کا مستقل یا مسلسل استعمال ناک، منہ اور حلق کے کینسر کا سبب بنتا ہے۔ نسوار کے عادی افراد کو کبھی شدید قبض ہو جاتی ہے اور کبھی اسہال آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ نسوار کے استعمال سے ہمیشہ سستی اور کاہلی کی کیفیت طاری رہتی۔ نسوار کا نشہ کرنے سے نظام تنفس بھی متاثر ہوتا ہے۔ نسوار کے زیادہ استعمال سے طبیعت میں بے چینی اور چڑچڑے پن میں اضافہ ہوتا ہے۔ نسوار کے استعمال سے گفتگو میں لکنت آ جاتی ہے، یعنی وہ اڑ اڑ کے بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ نسوار کو پہلی دفعہ استعمال کرنے والے شخص کا سر چکرانے لگتا ہے اور بعض اوقات کیے بھی آ جاتی ہے۔ نسوار کے عادی شخص کے منہ کا ذائقہ درست نہیں رہتا، معدے میں تیزابیت پیدا ہونے کی وجہ سے ہاضمے کا نظام بری طرح متاثر ہوتا ہے، ہاضمے کا عمل سست پڑ جاتا ہے اور جس کی وجہ سے بھوک کم ہو جاتی ہے۔ اس کا مرض دمہ کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ نسوار استعمال کرنے والے افراد کا سانس تھوڑا سا کام کرنے سے پھولنے لگتا ہے اور وہ بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک سماجی برائی ہے، لوگ اس عادت کو پسند نہیں کرتے۔ جگہ جگہ تھوکنے سے گندگی اور جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ نسوار کے استعمال سے خون کی کمی ہو جاتی، ان کے خون میں اتنی آکسیجن نہیں ہوتی کہ انہیں چوکس اور سرگرم رکھا جا سکے۔ پھر ہے جی پھیپھڑوں کا کینسر۔ کیا ہے جی؟ سب سے زیادہ امریکہ میں ہے، جس کا سبب تمباکو نوشی ہے، جو کہ عورتوں میں مردوں کی نسبت زیادہ ہے۔ امریکہ میں عورتیں سگریٹ نوشی زیادہ کرتی ہیں۔ پھیپھڑوں کے ٹیشوز یا سیلز کی غیر نارمل یا غیر طبعی طریقے سے تعداد بڑھ جاتی ہے، ارد گرد کے ٹیشو بھی تباہ ہو جاتے ہیں اور پھیپھڑوں کا کینسر نوڈولز کی شکل میں ہوتا ہے۔ وجوہات اس کی کیا ہیں جی؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن حتمی طور پہ ابھی کوئی بھی وجہ ظاہر نہیں ہو سکی۔ جسم میں کافی مہلک بیماریوں کی وجہ سے بھی کینسر ہو سکتا ہے، لیکن پھیپھڑوں کا کینسر زیادہ تر سگریٹ نوشی اور آلودگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فیکٹریوں اور کارخانوں سے زہریلی گیسیں خارج ہوتی جو سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہیں اور کینسر کا سبب بنتا ہے۔ علامات: پھیپھڑوں کے کینسر میں مریض کو کھانسی آتی، بلغم میں خون آتا ہے، شدید درد ہوتا ہے، مریض کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، مریض کا وزن گھٹنے لگتا ہے اور تھکاوٹ محسوس ہوتی، کندھوں اور بازوؤں میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے، گردوں اور چہرے پر سوجن ہو جاتی، سانس کی آواز سیٹی کی طرح سنائی دیتی ہے۔ ہاں جی، اس کی تشخیص کیا ہے جی؟ اس کو ہم کیسے یہ ظاہر ہوتی ہے ہم جانتے ہیں۔ اس کو سب سے پہلے پیٹ کا ایکس رے کیا جائے تاکہ پھیپھڑوں کا کینسر کا پتہ چل سکے، بلغم ٹیسٹ کیا جائے، چھاتی کا ایکس رے اور سی ٹی اسکین کیا جائے تاکہ کینسر جیسی موذی بیماری کی موجودگی کا علم ہو سکے، برونکوسکوپی کروائی جائے تاکہ پھیپھڑوں کی طبعی حالت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ علاج سے پہلے یہ سارے ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے۔ علاج کیا ہے اس کا جی؟ انتظامیہ کے ٹیم کے ممبران کا تعاون اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سرجری، کیمو تھراپی، ریڈیو تھراپی اور بایولوجیکل تھراپی کرنے میں ٹیم ممبران کی مدد سے مؤثر علاج ممکن ہے۔ اس کے علاوہ ریڈیشن کا عمدہ انتظام بھی مؤثر علاج کے لیے ضروری ہے۔ کوالیفائڈ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی بھی علاج کرنا بے وقوفی ہے۔ بہرحال کینسر کے علاج کے لیے درجہ ذیل گروپ کی میڈیسن استعمال کی جا سکتی ہیں، اینٹی بایوٹکس، اینٹی میٹابولائٹس، نائٹروسوریا اور اینٹی ہارمونز وغیرہ، لیکن ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر
کینسر کا علاج کرنا ناممکن ہے، بلکہ اس طرح کی بیوقوفی نہیں کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر کو باقاعدہ چیک اپ کروایا جائے اور باقاعدہ جو ہے اس کے سارے ٹیسٹ وغیرہ کروائے جائیں، اور اس سے جو ہے کسی مستند ڈاکٹر سے یا مستند ہاسپٹل سے اس کا علاج کروایا جائے۔